الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، رمضان اور اس کی برکتیں، اس سے ہم اور آپ محظوظ ہو رہے ہیں، اور ہر مسلمان اس مہینے میں ایک خاص قسم کی انرجی محسوس کرتا ہے جو اسے عبادت کی طرف لے جاتی ہے، عبادت کا شوق پیدا کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں اندر سے اس کو پیور بناتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں روح کی غذا کافی مقدار میں میسر ہونا۔ رمضان اور رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں جو ہماری دلی کیفیت نیکیوں کو لے کر ہوتی ہے، مساجد اور عبادت کو لے کر ہوتی ہے، وہ رمضان میں قدر مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ رمضان میں ہم اور آپ اپنی روح کو غذا دے رہے ہوتے ہیں، اور رمضان کے بعد وہی غذا ہم چھوڑ دیتے ہیں، روح کو ہم بھوکا رکھتے ہیں۔ تو رمضان میں جو پریکٹس کیا جا رہا ہے یہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھے۔ ایک مسلمان کو اوروں سے مختلف ہونے کے لیے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ اپنی روح کو غذا دیتا رہے، یعنی عبادات کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ کے رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے۔ کیونکہ جب ہم سے اور آپ سے خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو اس کا اثر ہمارے دل پہ پڑتا ہے، اور کالے دھبے کی طرح ایک ایک نقطہ کر کے دل ایک دن آتا ہے کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، جب ایک بندہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا، ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَتَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، لیکن جب آدمی کو ریالائز ہوتا ہے کہ مجھے اپنی روح کو غذا دینی ہے، مجھے اس گناہ کے ساتھ نہیں زندگی گزارنی ہے، تو وہ اس گناہ کو اپنی زندگی سے کھینچ کر نکال کے پھینکتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کی دنیا سے دور کرتا ہے اور اللہ سے توبہ کر کے استغفار کرتا ہے، تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، وہ زنگ جو دل پہ لگ چکا تھا اسے ہٹا لیا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے کہا
कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, लोगों के दिलों पर उनके गुनाहों की वजह से जंग लग जाता है। वही जंग हम और आप रमजान में साफ करते हैं, धुलते हैं, जैसे वो साफ होता है फिर से 11 महीने हम उसी में उसको जंग आलूद करने में लग जाते हैं। यही हमें नहीं करना है, जो बार बार हम और आपसे गुजारिश की जाती है। ये रमजान हमसे यही कहता है, और अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तकवा का मतलब यही हुआ कि ये रूहानी ग़िज़ा बराबर आप लेते रहिए। हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ एक पानी है, बहुत बाबरकत पानी है, जिसको जमजम का पानी कहा जाता है। जमजम का पानी एक पैगंबर के तड़पने और पैगंबर की मां के दौड़ने और फरिश्ते के पर मारने से निकला है, बहुत बाबरकत पानी है। उसी पानी से मेरे नबी का कल्ब अतहर धुला गया है। इसके बावजूद इस्लाम की तालीम ये नहीं कहती कि कोई आदमी गुनाहों में डूबा हो, खताओं में डूबा हो, तरह तरह के गुनाह किया हो और जमजम के पानी से गुस्ल करते तो गुनाहों से पाक हो जाएगा। ऐसी कोई तालीम इस्लाम के अंदर नहीं है। इससे ज्यादा बाबरकत पानी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है कि एक बार जाके जमजम के पानी से स्नान कर लो आप गुनाहों से पाक हो जाओगे, बल्कि उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। बल्कि हम शरीयत देखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखते हैं। अल्लाह के नबी ने एक आदमी को अपना कुर्ता दिया कफन बनाने के लिए। आपने उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ा दी। आपने अपने मुंह से लुआब निकाल कर उस आदमी के मुंह में लुआब भी डाल दिया। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, आप अगर 70 बार भी इसकी नमाज जनाजा पढ़ दे, फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अल्लाह इसे माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह के नबी का कुर्ता कफन के तौर पर वो भी काम ना आया, अल्लाह के नबी की नमाज जनाजा वो भी काम ना आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन वो भी काम ना आया। मालूम हुआ कि हर इंसान के पास अपना जाती असल ईमान होना चाहिए। उसको खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए, गुनाहों को खत्म करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी के पास असली ईमान ही ना हो और दूसरे लोग मेहनत कर वो जन्नत में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हर आदमी को अपने तौर से करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई। हम और आप जब नमाज शुरू करते हैं, इसको दुआए इस्तिफ्ताह या दुआए सना कहा जाता है। इस दुआ के मानी पे गौर करिए तो पता चलता है एक मुसलमान का गुनाहों से कितना दूरी इख्तियार करना चाहिए। आदमी नमाज शुरू कर रहा है, अल्लाहु अकबर, नियत आदमी, अल्लाह के नबी दुआ सिखला रहे हैं कि आदमी दुआ करे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। ऐ अल्लाह ताला, मैं नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ, गुनाह माफी करवाने के लिए आया हूँ, मेरे और मेरी खताओं के दरमियान इतनी दूरी फरमा दे जैसे कि तूने मशरिक और मगरिब के दरमियान दूरी बनाई है। कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, इस दूरी का मतलब यह है, ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी से मेरे गुनाहों को निकाल दे, ऐ अल्लाह गुनाहों से लाखों करोड़ों साल मुझे दूर फरमा दे, मशरिक और मगरिब की दूरी मैं चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्कस सौबुल अब्यद मिनद दनस, ऐ मेरे मौला मुझे गुनाहों से ऐसे तू साफ कर दे, पाक कर दे, जैसे कि एक सफेद कपड़ा गंदगी से साफ किया जाता है, उसे धुला जाता है, बिल्कुल एक एक दाग और धब्बे को खुरच के साफ किया जाता है। ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी से जो भी गुनाह मेरी जिंदगी में आ गए, सारे गुनाहों को तो साफ फरमा दे। सफेद कपड़े में दाग धब्बा एक भी हो, एक मक्खी का भी अगर असर हो वो भी दूर से दिखता है। एक मोमिन सफेद कपड़े की तरह है, उसका दिल ऐसे ही सफेद होना चाहिए, उसमें गुनाहों का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। अल्लाहुम्मा ग़सिल खताया बिलमाई वस्सल्जी वल बरद, ऐ मेरे मौला मेरी खताओं को तो धुल दे, ऐ अल्लाह मुझे गुस्ल दे दे ताकि मेरी खताएं मुझसे दूर हो जाएं। ऐ अल्लाह पानी से भी नहला दे, ऐ अल्लाह तो ओले से भी नहला दे, ऐ अल्लाह तो बर्फ से भी नहला दे,
تین چیزوں کا ذکر کر رہا بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، بالماء والثلج والبر، کیونکہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے شہوت اور غصے کی حرارت اور گرمی بھی انسان کے اندر آ جاتی ہے. کئی بار پیسے کی گرمی، کئی بار شہوت کی گرمی، کئی بار تکبر کی گرمی آ جاتی ہے. اس گرمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اے میرے مولا تو برف سے بھی مجھے دھل ڈال. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی پہ گناہ کے آثار بھی مرتب ہو جاتے ہیں. اس گناہ کی وجہ سے کچھ لوازمات بھی اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس بھی آ جاتے ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے اللہ میرے گناہوں کو تین چیزوں سے دھل دے، تاکہ اصل گناہ بھی مٹ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آثار بھی ختم ہو جائے، قاعدے سے میرا بدن صاف ہو جائے، گناہوں سے میں دھل دیا جاؤں. یہ نماز شروع کرتے ہی دعا استفتاح پڑھی جاتی ہے. یہ دعا ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گناہوں سے دور رہنے کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں. لیکن پھر بھی انسان خطا کار ہے، گناہ ہو ہی جائیں گے. گناہ ہو گئے، اب انسان کو اس گناہ سے دوری بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے اس کی بھی تعلیمات دی ہیں کہ انسان کچھ ایسے کام بتلائے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ گناہوں سے جو آپ سے ہو گئے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اسی کو مکفرات الذنوب کہا جاتا ہے، گناہوں کو دھل دینے والے، مٹا دینے والے اعمال. ویسے تو بہت ساری چیزیں شریعت میں ہیں، لیکن علامہ ابن تیمیہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا ہے کہ 5 میجر پوائنٹس ہیں جس کو کرنے سے انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو سکتا ہے. باقی اسی کے اندر آ سکتے ہیں. نمبر 1 توبہ. سارے دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے توبہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جس سے انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو سکتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو خطاب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، توبہ نصوح، آخری توبہ کرو، ایسا توبہ کرو جس توبہ کے بعد کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے، توبہ نصوح کرو. اے اللہ کے بندو توبہ کرو. توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلے جس گناہ سے بچنا چاہتے ہو اس گناہ کو اپنی زندگی سے الگ کرو. اللہ کے دربار میں آؤ، شرماؤ، شرمندگی کا اظہار کرو، اللہ کے سامنے خود اپنا دفتر کھول کے رکھ دو اور ایکسپٹ کر لو، اعتراف کر لو، اے میرے اللہ میں خطا کار ہوں، میرا دامن سیاہ ہو گیا ہے، گناہوں کی دنیا میں رہ کے آیا ہوں، اے میرے مولا تیرے دربار میں آیا ہوں، تو مجھے صاف فرما دے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو اور وعدہ کرو کہ اے اللہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر اس گناہ کا تعلق تمہارے کسی بھائی سے یا کسی بہن سے ہے تو جاؤ اس سے معافی تلافی کرا لو. من کانت له مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او من شیء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہو، کسی کی عزت سے کھلواڑ کر بیٹھے ہو اور کسی کا ناجائز حق لے بیٹھے ہو، فلیتحللہ منہ اليوم، تو آج ہی اس کا تم برابر سرابر حساب کر لو، آج ہی اس کا حساب کر کے کلیئر کر دو، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، کیونکہ یاد رکھو وہ دن آئے گا کوئی دینار کوئی درہم نہیں ہوگا، حساب و کتاب کے لیے نیکیاں دی جائیں گی، اس لیے آج اس کا حساب کر لو. تو توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو انسانوں سے اس کی معافی تلافی بھی کرا لی جائے. یہ والی توبہ توبہ نصوح ہے. اور یہ توبے کے بعد انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، چاہے حقوق العباد کے گناہ ہوں چاہے حقوق اللہ کے گناہ ہوں. دوسری چیز جس کو کرنے سے گناہوں سے ہم پاک ہو جاتے ہیں وہ ہے استغفار. اللہ نے قرآن میں کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی فاحشہ کوئی گندا کام ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں
गुनाह हो जाने के बाद आदमी को फौरन ये एहसास हो जाए कि मैं तो मुसलमान हूं, मुझे गुनाह नहीं करना था, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद कर लेते हैं, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और फिर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने लगते हैं, बख्शिश मांगने लगते हैं। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों को माफ करता हो। अल्लाह ताला तारीफ कर रहा है और फरमा रहे मेरे नेक बंदे वो हैं कि गुनाह हो जाता है, होने के बाद फौरन मुझे याद करते हैं और तौबा करते हैं। ऐ मेरे बंदो बशारत है, मैं तौबा कबूल करता हूँ, तुम्हारे गुनाहों को माफ करता हूँ, बख्शता हूँ। एक हदीस पाक में सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह तबारक व तआला जमीन पे अपने गुनहगार बंदे को देखता है कि ये कैसे अपने नफ्स से लड़ रहा, नहीं करना चाहता फिर भी कर बैठता है। गुनाह करने के बाद फौरन वो बंदा कहता है मेरा तो एक रब है जो गफूर है, जो रहीम है, मैं उसी अल्लाह से जा रहा हूं माफी मांगने, वो मुझे माफ कर देगा। अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी है, वो जमीन पे चलने वाले अपने इस छोटे से बंदे को देख रहा है, उसकी बेबसी को देखता है और फरमाता है, अल्लाह ताला कहता है अलिमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फिरु ज़ंबा व यअख़ुज़ु बिही फस्तग़फ़रनी फ़क़द ग़फ़रतु लहू। मेरे बंदे ने ये जाना, उसने ये जानकारी हासिल की कि उसका एक रब है जो कि गुनाहों को माफ फरमाता है और उस आदमी को गुनाहों से पाको साफ करता है। फिर उसने मुझसे माफी मांगी, ऐ मेरे बंदो मैंने उसको माफ कर दिया। गुनाह के बाद इंसान अल्लाह को अगर याद कर ले जा रहा है, इसका मतलब अभी मामला खराब नहीं हुआ, लेकिन गुनाह के बाद अल्लाह याद ना आए, एहसास भी खत्म हो जाए, शर्मिंदगी भी खत्म हो जाए, एहसास नदामत का जनाजा उठ जाए, तो ये जान लीजिए कि मामला बहुत आगे गुजर चुका है। ये दूसरी चीज है इस्तिग़फ़ार। बड़ा खुशनसीब है वो आदमी क़यामत के जिसके नामे अमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत होगी, ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार किया हो। नंबर 3, नेकियां करें। गुनाह जो आदमी करता हो, गुनाह हो जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, क्योंकि कुरान कहता है इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां करने से गुनाह खत्म किए जाते हैं। गोया कि कह सकते हैं नेकियां का 2 फायदा है, एक नामे अमाल में दर्ज कर लिया जाए, दूसरा ये नामे अमाल में जो गुनाह है खुसूसन सगीरा गुनाह उन नेकियों से इरेज कर दिए जाते हैं, उन नेकियों से उनको खत्म कर दिया जाता है। आप देखें बेशुमार हदीस है इस हवाले से, खुसूसन देखें नमाज के हवाले से। अल्लाह के नबी ने क्या मिसाल देके फरमाया, तुम्हारे घर के सामने एक तालाब हो, 5 बार वहां गुस्ल करो तो क्या होगा। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी जरा भी बदन में गंदगी नहीं रहेगी। आपने फरमाया फज़ालिका मसलुस सलावातिल खम्स, यही 5 वक्त की नमाजों का मामला है। अगर 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करोगे, युकफ्फिरुल्लाहु बिहिन्नल खताया, अल्लाह ताला उन 5 वक्त की नमाजों के जरिए से तुम्हारे खताओं को मुआफ फरमा देगा और उसका कफारा ये हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब एक बंदा वुजू करता है और अच्छी तरीके से वुजू करता है, वुजू करते ही सच्ची नीयत से सही तरीके से वुजू करते ही उस आदमी के गुनाह उसके बदन से निकलने लगते हैं। आपने फरमाया हत्ता मिन तहती अज़ाफ़िरिही, यहाँ तक कि उंगलियों के नाखून के नीचे कभी गुनाह निकल जाता है। तो नमाज तो पूरा गुनाहों से पाक करने का जरिया ही है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे व रमज़ान इला रमज़ान, एक रमजान से दूसरे रमजान के बीच में अगर आदमी कबीरा गुनाहों से बचता रहे तो ये रमजान दूसरे रमजान के बीच में होने वाले खताओं का कफारा बन जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजों के हवाले से फरमाया सियामो यौम आशूरा तुकफ्फिरु सनत अल्लती क़ब्ला, आशूरा को रोजा रख लिया जिसने, उसके 1 साल के पहले गुनाह माफ हो जाएंगे। और अगर किसी ने अरफा का रोजा रख लिया, 1 साल पिछले और 1 साल आने वाले गुनाहों का कफारा बन जाता है। अल्लाह के नबी रमजान के हवाले से फरमा रहे मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु
ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، جس نے خصوصاً شب قدر میں قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو روزہ بھی کفارہ، نماز بھی کفارہ۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اور صدقات، اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، جیسے کہیں آگ جل رہی ہو پانی ڈال کے اس آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، ایسے انسان کی زندگی میں گناہ ہو، خطا ہو، صدقہ کر کے اس گناہ کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ سے خطائیں ختم ہوتی ہیں، اور رمضان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے قوم کے لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ رمضان میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے روزے کی حالت میں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اسپیشلی ایک طریقہ دیا گیا جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کیوں فرض کیا گیا؟ سنن ابو داؤد کی 1609 کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہا یہ صدقہ فطر زکوٰۃ الفطر فرض کیا گیا ہے دو مقصد کے لیے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ روزے دار سے جو غلطی ہو گئی روزے کی حالت میں، من اللغو والرفث، کوئی الٹی سیدھی بات روزے کی حالت میں بول گیا ہے اور شاید کوئی نہ بچا ہو اس سے، کوئی کسی کے بارے میں غیبت کر دیا، چغلی کر دیا، کسی کے بارے میں ناجائز بول دیا، دو لفظ زیادہ بول دیا، کوئی گندی بات مجھ سے بول دی، ان تمام گناہوں کے لیے زکوٰۃ الفطر کو متعین کیا گیا ہے تاکہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں جائے تو پیور ہو کے جائے، پورا صاف ستھری عبادت اللہ کے پاس جائے، اس کے ساتھ میں گندگیاں نہ ہوں۔ تو روزے کی حالت میں روزے دار سے ہونے والی غلطیوں کے کفارے کے طور پر آپ کو صدقہ فطر دینا ہے۔ نمبر 2 وطعمۃ للمساکین، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں اکیلے نہیں خوش ہوا جاتا، اپنے سماج و معاشرے میں جتنے مسکین غریب فقیر ہیں اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کرو۔ آپ کے پاس زکوٰۃ ختم، صدقات ختم، اے مسلمانوں اس بہانے سے نکالو اور اپنے سماج اور معاشرے مسکینوں فقیروں کو بھی عیدگاہ لے جاؤ، ان کے لیے بھی لوازمات کا انتظام کرو، اور تاکہ ان کے لیے بھی عید کے دن کھانے کا سامان، پہننے کا سامان میسر ہو جائے۔ طعمۃ للمساکین، عید کے دن کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، عید کے دن کوئی مسلمان بھکاری نہ ہو۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو عید کے دن مسلمان بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ اسلامی شعار کے سخت خلاف ہے، اسلامی شعار کے سخت خلاف ہے۔ یہ اسی لیے کرایا ہی گیا طعمۃ للمساکین تاکہ عید کے دن سارے مسلمان یکساں خوش نظر آئے، سب کے بدن پہ نئے کپڑے ہوں، سب مسکراتے چہرے سے عیدگاہ میں جا رہے ہوں، پتہ ہی نہ لگے کون امیر ہے کون غریب، سب کے گھر میں پکوان ہو، سب کے بچوں کے ہاتھوں میں عید کا کھلونا ہو، عید کی چیزیں موجود ہو، سب کے بچوں کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ میرا باپ غریب بھی ہے۔ یہ اسی لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر یہ ایسا صدقہ اور ایسی زکوٰۃ ہے جو فرض ہے۔ ایک تعجب والی چیز یہ بھی ہے، یہ گھر کے ہر ممبر پہ فرض ہے، ہر بچے پر، ہر عورت پر، ہر مرد پہ، ہر جوان پہ، ہر بوڑھے پہ، ہر آزاد پہ، ہر غلام پہ، کوئی ایسا نہیں انسان ہے جس کے اوپر فرض نہ ہو۔ بچے روزے نہیں دیتے، ان کی کوئی غلطیاں نہیں، پھر بھی کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا مقصد ہے، طعمۃ للمساکین، بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے اسلام میں غریبوں مسکینوں کو دینے کے لیے، خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے۔ تو یہ فرض ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔ یہ فرض کب ہو جاتا ہے؟ عید کا چاند نکلے گا یہ فرض ہو جائے گا، اب نکالنا ضروری ہے، لیکن ایک دن دو دن پہلے بھی نکالنا کوئی چاہے، صحابہ کا فتویٰ جائز ہے۔ عید کی نماز کے بعد بغیر کسی عذر کے نکالنا حرام ہے، عام صدقہ مانا جائے گا، زکوٰۃ الفطر نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے چاند نکلنے کے بعد
یہ فرض ہو جاتا ہے، اس سے 1 دن 2 دن پہلے نکال سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاع من طعام، کھانے کی چیزوں میں سے 1 صاع۔ 1 صاع 4 مد کو بولتے ہیں۔ 1 مد ایک اچھے آدمی کے ہاتھوں کو ایسے پورا کر کے دیکھیں گے تو اس کو 1 مد کہتے ہیں۔ اسی طرح سے 4 مد جو موجودہ وزن کے اعتبار سے 2.5 کلو سے 3.25 کلو کے درمیان وزن بنتا ہے، اتنا ہر ممبر کی طرف سے نکالنا ہے۔ اور اس میں کنجوسی نہیں، بڑی ایمانداری سے غریب مسکین کو دیکھ کر یہ چیز پہنچا دینی چاہیے۔ مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس اور کچھ ہے تو خوشیوں میں شامل کریے۔ تو یہ ایک صدقہ بھی ہے جس سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں، توبہ، استغفار، نیکیاں، اور نمبر 4 مصیبتیں۔ جتنی زندگی میں ایک مومن کو مصیبت آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ذہنی پریشانی میں، الجھن میں ہے، دل میں اس کے درد ہے، ہم ہے، غم ہے، عزا ہے، حزن ہے، کچھ بھی اس کی زندگی میں، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا، اس کے بدن میں ایک پھوڑا نکل گیا، اگر وہ ایمان والا ہے، صبر کے ساتھ ہے، اس پہ بھی اس کو نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 اللہ کے نبی کی شفاعت قیامت کے دن اور دنیا میں مومن کسی دوسرے کے لیے دعا کریں، یہ بھی کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنی امتیوں کے لیے سفارش کریں گے، گنہگاروں کے لیے سفارش کریں گے، لیکن شرط ایک آپ نے لگائی ہے کہ میں توحید والوں کی سفارش کروں گا، مشرک کی نہیں کریں گے۔ لہذا زندگی میں شرک سے توبہ کر کے جائیں تاکہ قیامت کے دن وہ سب سے بڑی سفارش اور سب سے بڑی شفاعت کے مستحق بن جائیں۔ یہ 5 وہ بڑے اسباب ہیں جس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، جو علامہ ابن تیمیہ نے بتلایا۔ باقی سارے کفارات، باقی سارے گناہوں کے ختم کرنے والے ذرائع انہی 5 کے اندر آتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا توبہ ہے، استغفار ہے۔ لہٰذا اس کو لازم پکڑیں اور رمضان سے روحانی غذا جیسے لے رہے ہیں ایسے لینے کی عادت بنائیں تاکہ سال بھر ہم اور آپ عبادت سے جڑے رہیں، اور مسلمان ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے رمضان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے بنائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولی وأتم وهم أکبر۔